ہے کہ میں خان صاحب کو گلے لگ کے رونا چاہتا ہوں. اگر میں کوئی واپسی کی بات کروں گا تو یہ کہیں گے کہ بگوڑا گر رہا ہے. تو ابھی ان کے لیے کون کہتے ہیں؟ علی زیدی صاحب. میم تو موافی کی آپشن ہے پارٹی کے اندر. دیکھیں ان سے کہیں کہ اللہ کے آگے سر رکھیں، جس سر پہ وہ اشارے کرتے تھے کہ ادھر گولی لگے گی تو پھر یہ جائے گا، وہاں رکھ کے وہ ماتھا ٹیکے اللہ کے آگے اور وہاں پہ معافیاں مانگیں. اور جو بھی آپ نے جدھر سر رکھنے تھے وہاں آپ نے رکھے. اگر یہ انسان کا سر ایک ہی کے آگے جھکتا ہو نا تو پھر بعد میں معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میڈم کنور شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے وعدے کیے تھے فری بجلی، البتہ وہ فری بجلی تو نہیں دے رہی، لیکن گرمی کی چھٹیوں کے بعد فری دودھ کی جو ہے وہ ملے گا. تو سمجھتی ہے فری دودھ ملے گا؟ جی وہ ابھی نہریں کھد رہی ہیں نا، دودھ بھی اور ساتھ شہد بھی ملے گا. آپ بس تیاری پکڑیں، ایک شہد کی نہر میں ڈبکی لگانا، پھر اس کے بعد دودھ کی نہر میں. وہ پہلے ان کے ابا جی نے کھدوائی تھی، بیچ میں سوکھ گئی تھی. اب بس ایک کنیکشن دینے کی دیر ہے، اس میں سے دودھ بھی بہے گا، شہد بھی بہے گا، آپ بھی اس کے اندر بہنا، عوام بھی اس میں ڈبکیاں لگائے گی، گرمی بھی کم ہوگی. اور باقی بجلی کی بات کر رہے ہیں، مریم نے تو آپ لوگوں کو اتنی اچھی، وہ قوم کی اتنی بڑی لیڈر ہے، اس کا ویژن چیک کریں. اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ بجلی بچانے کے چندہ اصول کیا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرائی پان استعمال کریں اور اس سے استری کریں. استری کا اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے. باقی چیزوں کا بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو بڑی اچھی والی نا روشن خیالی کے ساتھ چیزیں آپ کو بڑے اچھے نسخے ٹوٹ کے بتائیں گی کہ بجلی آپ کو بھول ہی جائے گی. وہ جو غاروں کے دور میں لوگ رہتے تھے وہ بھلا کوئی بجلی استعمال کرتے تھے؟ یا آپ کے جو آباء و اجداد تھے 3-4 نسلیں پہلے، وہ کون سا بجلی استعمال کرتے تھے؟ اچھی بھلی ان کی زندگیاں تھیں، لالٹینوں پہ وہ گزارے کرتے تھے، استریوں کے بغیر فرائی پان اس وقت بھی نہیں تھے. لیکن مریم نے تو آپ کو ماڈرن بتایا ہے کہ آپ اپنے کپڑے بھی استری کر سکتے ہیں اور وہ بھی فرائنگ پان سے. تو وہ تیاری پکڑے. اپنا کوئی بچہ کچا بزرگ ہے اس سے پوچھے کیسے زندگی گزارتے تھے. انشاءاللہ پاکستان اسی طرف واپس جا رہے ہیں. آج کشمیر کی جیل سے 19 قیدی فرار ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بھی کوئی اس طرح کے آپشن پر غور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مجرمین ہوتے ہیں یا جن کو بھاگنا ہوتا ہے نا تو وہ ان کے پلیٹلیٹس بھی گر جاتے ہیں، ان کی سعودیہ میں ادھر ادھر سے ڈیلیں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے قطر سے ایمبولینسز بھی آ جاتی ہیں. الحمدللہ عمران خان صاحب کو 6x8 کا کمرہ دیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ اپنی ایک کرسی کے اوپر ایکسرسائز جاری رکھتے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے ان کے بھاگنے کا بندوبست کر رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے وزراء کے پتہ لگ رہا ہے کہ بچے جائیدادیں ساری باہر شفٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو عمران خان صاحب انشاءاللہ جیلوں کا بھی معیار بہتر کریں گے اور جیل میں جو ناجائز قیدیوں کو اس طرح FIR جھوٹی کاٹ کے بند کیا جاتا ہے، سیاسی جو بغض میں اور سیاسی اناد میں جو یہ جس طرح کی ٹارگٹنگ کی جاتی ہے یہ کلچر بھی ختم کریں گے اور جو باہر چور دندناتے پھریں ان کے ہی بھاگنے کا بندوبست کریں گے. اب اگلی دفعہ انہیں اڈیالہ جیل بھی نہیں ملے صاحب کہ کس قسم کے انہوں نے الیکشنز کرائے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اندر قاضی صاحب کو وہ سارا مسئلے جو الیکشن بتا رہا ہے الیکشن کمیشن اور جو ہم ریبٹلز دے رہے ہیں اس پہ کتنا اعتماد ہوگا. میم تو اگر نہیں ملتی یہ سیٹیں تو پھر لائی عمل کیا ہوگا؟ پھر جی اللہ کے آگے جا کے جانمازیں بچھائیں گے اور ان کو مل کے بیٹھ کے بددعائیں دیں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو یہی ہے نا کہ ہم آئین اور قانون کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے عدالتوں کا رخ کریں. تو اب بہت ساری عدالتوں کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. بہت سارے ہمارے ججز جو ہے وہ بیدار ہو گئے ہیں، انہوں نے حقائق بیان کرنے شروع کر دی ہیں. تو میری اس اعلیٰ عدلیہ سے بھی گزارش ہے دست بدستہ کے عوام کے حقوق کا خیال رکھیں، پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ متوقع ہے کہ کیونکہ پاکستان کے انتظام کی جانب سے یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مزید دستاویزات بھی دیکھیے جو بھی فیصلہ آئے گا نا اس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ صرف عوام کو ہوگا، نہ سنی اتحاد کونسل نہ PTI. اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہے اور اصل افیکٹڈ اگر کوئی چیز بیچ میں سے نکلی یا کوئی فائدہ کسی کا ہوا تو وہ آئین کا اور جمہوریت کا ہوگا. اور میں یہ عام جماعتوں کی طرح جمہوریت کی بات نہیں کری، میں ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میری MPhil کا تھیسس میری ساری جو پڑھائی ہے وہ ڈیموکریسی پہ ہے. دنیا میں اس طرح کی ورژن کی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی جہاں عدالتیں آزادی سے آپریٹ نہ کر سکیں، جہاں پولیس جو ہے وہ الیکشن جا کے ایکچولی میں وہی لڑے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن کمیشن کسی ملک کا ہو اور وہ پارٹی بن جائے پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ. اس طرح کی جمہوریت ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. یہ کیس ان ساری چیزوں کی راہ متعین کر رہا ہے. یہ کیس صرف ریزرو سیٹس کا کیس نہیں ہے. اس کیس سے صرف 78 سیٹیں آنے یا جانے کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس کیس سے یا جمہوریت رہے گی یا مکمل رخصت ہو جائے گی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہی، جان بوجھ کے نہیں آنے دے رہی. آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب جس قیادت کے پاس گئے تھے ان سے تو انہوں نے سیاست ہی چھڑوا دی.
IPP के वो मेंबर हैं और इनके किंग मेकर और जो वज़ीर आज़म बनाने वाले थे, उनका वो हशर निकला कि वो दुनिया पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, अल्लाह करे दुनिया में रह जाए। अपनी क़यादत की फ़िक्र करें, अपनी जमात की फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। हमने मुश्किल वक्त में जमात भी चला ली थी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और डट के खड़े हैं अपने लीडर के साथ भी, और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। आप उनकी फ़िक्र करें जिनका जहाज़ भी पंक्चर हो गया।